أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے 101 یعنی 4 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہودیوں کا اعتراض تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام پر، اس اعتراض کا جواب ہے قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله۔ آپ ان سے یہ کہیے کہ جو شخص جبریل سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے تو وہ رکھے۔ جبرائیل کا کام کیا ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، وہ تو قرآن کریم کو آپ کے دل تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی وحی اللہ تعالیٰ کا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک پہنچا دیتے ہیں۔ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اور اللہ کا حکم قرآن کریم کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، یعنی قرآن کی یہ حالت ہے کہ وہ تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلے والی ساری کتابوں کی۔ قرآن کریم اس کے مضامین میں اس سے پہلے کی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کی تصدیق ملتی ہے۔ اور کیا ہے؟ وہدا، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت، رہنمائی، سیدھا راستہ، کامیابی کا راستہ ملتا ہے۔ وبشریٰ للمؤمنین، اور یہ قرآن کریم خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو شخص اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، تو اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہے ایسے کافروں کے، یعنی جو اللہ سے اور فرشتوں سے اور رسولوں سے دشمنی لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ہم نے تو آپ کے پاس بہت واضح دلائل نازل کیے ہیں، یعنی صاف صاف باتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، سیدھا راستہ، گمراہی کا راستہ اللہ نے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور کوئی ان کا انکار نہیں کرے گا سوائے فاسق،
گنہگار آدمی وہی قرآن سے منہ موڑے گا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی وعدہ کیا ہوگا اس کو ان میں سے کسی نہ کسی جماعت نے ضرور نظر انداز کیا ہوگا۔ یعنی یہ یہود قوم جب بھی کوئی وعدہ کرتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ضرور وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے زیادہ تو ایسے ہی ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس ایک پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تصدیق بھی کر رہے ہیں اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، نبذ فریق من اہل الکتاب، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان اہل کتاب میں کے ایک گروہ نے خود اس کتاب اللہ ہی کو پس پش ڈال دیا۔ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، جیسے ان کو گویا اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یہ تو ان آیتوں کا ترجمہ ہے۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد انسان ہدایت چاہتا ہے، رہنمائی چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، عمل کرنا چاہتا ہے، سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے، اور بعض سوالات کا مقصد ہوتا ہے تنگ کرنا، ستانا، پریشان کرنا، ماننا مقصد نہیں ہوتا۔ تو یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں کے شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہودیوں کو آپ نے دین اسلام کی دعوت دی، تو یہود کے چند علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہم آپ سے چند باتیں پوچھتے ہیں، اور وہ باتیں ایسی ہیں جن باتوں کا جواب، جن سوالات کا جواب انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ نے ہمیں صحیح جواب دے دیا تو پھر آپ کو ہم اللہ کا صحیح نبی مان لیں گے اور آپ کی دعوت کو قبول بھی کر لیں گے۔ تو اس طور پر یہودیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کے غرض سے حاضر ہوئی، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ سوال بعض دفعہ تو انسان اس لیے کرتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو جائے گا، کچھ سیکھ لوں گا، عمل کر لوں گا، اور بعض دفعہ اس لیے کرتا ہے کہ اپنی بڑائی جتانا مقصود ہوتا ہے، دوسرے کی حقارت مقصود ہوتی ہے، یہ دوسرے کو ستانا مقصود ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یہود، ان کے سوال کرنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا تھا، ایمان لانا مقصد نہیں تھا۔ تو ان کے بڑے بڑے علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہود کے علماء، پیشوا، اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوالات کریں گے۔ وہ سوالات ایسے ہیں جو نبی جانتا ہے ان کے جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، جو سوال کر لو، اللہ نے چاہا تو میں جواب دے دوں گا۔ تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، 4 سوالات کیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کیا تھا، اور دوسرا سوال یہ کیا نبی امی جن کا ذکر تورات میں ہے، یعنی آسمانی کتاب میں ہے، اس کی کیا علامتیں بیان ہوئی ہیں تورات میں۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ پیٹ کے اندر بچہ لڑکا یا لڑکی کس طرح ہوتا ہے، یعنی لڑکا یا لڑکی کیسے ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا سوال یہ تھا کہ آپ کے پاس وحی لانے والے کون ہیں، کون سے فرشتے ہیں آپ کے پاس وحی لانے والے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے تھے اور مرض طویل ہو گیا تھا،
بیماری لمبی ہو گئی تھی تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ اگر آپ مجھے صحت عطا فرمائیں گے تو مجھے جو سب سے زیادہ محبوب چیزیں کھانے پینے میں وہ چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، تو اونٹ کا گوشت ان کو بہت پسند تھا کھانے میں، اور پینے میں دودھ بہت پسند تھا، تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ کھانا چھوڑ دیا نظر پوری کرنے کے لیے۔ قرآن کریم اور دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرو نظر کے ذریعے۔ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، لیکن یہ گزشتہ قوموں کے واقعات ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا مسئلہ ہے، لیکن ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ جذبات میں آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں آئندہ کبھی یہ چیز نہیں کھاؤں گا، یا میں آئندہ کبھی یہ چیز نہیں پیوں گا، یا میں آئندہ کبھی تم سے بات نہیں کروں گا، تو یہ ناجائز ہے۔ اس طرح کی قسم کھا کر اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر دینے کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ قسم توڑو، کفارہ دو، اس چیز کو کھاؤ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس طرح کی منت مانگی تھی، اللہ نے ان کو صحت دی، انہوں نے اپنے صحیح ہونے کے بعد اپنی منت پوری کرنے کے لیے اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دی۔ یہ ایک سوال تھا جس نے انہوں نے جواب مانگا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہودیوں کے سوالات۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا ہے کہ سوالات سے مقصود اگر انسان اپنی رہنمائی چاہتا ہے اور مقصد عمل ہے تب تو سوال کا فائدہ ہے۔ سوال سے مقصود اپنی بڑائی جتا کر دوسرے کو نیچے دکھانا یا دوسرے کو پریشان کرنا، پھر ایسے سوالات فائدے مند نہیں ہوتے۔ یہودیوں کے سوالات اسی مقصد کے لیے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا چاہتے تھے، ستانا چاہتے تھے، نیچے دکھانا چاہتے تھے، اور یہی وجہ بنی ہے ہدایت سے محروم رہنے کی۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ نبی امی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے، ان کی کیا علامت ہے؟ تورات میں ان کی کیا علامت لکھی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی امی کی تورات میں یہ علامت لکھی ہے کہ ان کی آنکھیں سوئیں گی لیکن دل نہیں سوئے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی شان میں یہ بات کو تورات یعنی گزشتہ آسمانی کتابوں میں اللہ نے یہ لکھی ہے کہ جو آخری نبی امی ہوں گے ان کی شان یہ ہوگی کہ جب وہ سوئیں گے تو آنکھیں تو سوئی ہوئی معلوم ہوں گی لیکن دل جاگ رہا ہوگا۔ خاموش ہو گئے۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ پیٹ کے اندر بچہ لڑکا یا لڑکی کیسے بن جاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ بھائی دیکھو، مرد کا مادہ گاڑھا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، اور عورت کا مادہ جو ہوتا ہے مادہ منویہ وہ پتلا ہوتا ہے، اور دونوں پانی میں جو پانی اللہ کے حکم سے غالب آ جائے بچہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی جب ملتے ہیں اور دونوں پانی ملتے ہیں تو جس کا پانی غالب آ جائے اللہ کے حکم سے غالب آتا ہے بچہ بن جاتا ہے یا بچی بن جاتا ہے۔ مرد کا پانی غالب آ جاتا ہے بیٹا، عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے بیٹی۔ اللہ کا نظام ہے، اس میں نہ مرد کا دخل ہے نہ عورت کا دخل ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بیٹا کیوں ہوا ہے، اللہ کو معلوم ہے، کوئی یہ کہے بیٹی کیوں ہوئی ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ تیسرا سوال تھا کہ جس کا پانی اللہ کے حکم سے غالب آتا ہے بچہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اور چوتھا سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ کے پاس وحی لانے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس وحی لانے والے وہی فرشتے ہیں جو گزشتہ سارے نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے تھے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس چوتھے سوال کے سننے کے بعد فرشتوں نے ایک دم کہا، سارے سوالات کا جواب مل گیا تھا، اب ایمان لانا شرط تھا کہ آپ نے 4 سوال کا جواب دیا، ہم ایمان لے آئیں گے آپ پر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 4 سوالات کا جواب صحیح مل گیا تو یہودی تھے، کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے؟ یہ آسمانوں سے اللہ کا عذاب ہمارے باپ داداؤں پر اتارتا رہا، یعنی بنی اسرائیلیوں پر جو اللہ کا عذاب آیا اور گزشتہ قوموں پر
جو اللہ کے عذاب آئے قوم لوط پر، قوم سمود پر، قوم عاد پر، کسی پر پتھروں کی بارش، کسی پر تیز و تند ہوائیں، کسی پر آندھی، کسی پر دریاؤں کا پانی، جیسے قوم نوح پر دریاؤں کا عذاب، پانی کا عذاب. تو یہ عذاب لانے والے فرشتے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی. تو بنی اسرائیل یعنی یہودیوں پر بھی بہت سارے اللہ کے عذاب آئے اور لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام، لیکن بھیجنے والے تو اللہ تھے. تو یہودیوں کو یہ ایک بہانہ مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان نہ لانے کا، کہ اگر آپ پر وہی لانے والے میکائیل ہوتے جو کہ ہواؤں کے فرشتے ہیں، جو کہ بارش کے فرشتے ہیں، تو ہم آپ کی بات مان لیتے. یہ ایک بہانہ بنایا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہی لانے والے میکائیل ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، کیونکہ وہ تو ہواؤں کے فرشتے ہیں، وہ تو ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں اللہ کے حکم سے. جبرائیل تو اللہ کے وہ تو عذاب لے کر آتے ہیں، اس لیے ہم ایمان لے لائیں گے. یہ بہانہ کیا. اس بہانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی آیتیں اتار دی ہیں. قل من کان عدوا لجبریل، آپ ان سے کہیے تم جبریل سے دشمنی لگاتے ہو. عدوا لجبریل، عدوا کہتے ہیں عربی میں دشمنی. تم جبرائیل سے دشمنی لگاتے ہو. جبرائیل کا کام کیا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے تھوڑی کچھ کرتے ہیں. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ تو قرآن آپ کے دل پر لا کر اتارتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو تمہارا کام تو قرآن کو قبول کرنا ہے، قرآن پر ایمان لانا ہے. جبرائیل کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ تو ایک پیغام پہنچانے والے سفیر ہیں، وہ اپنی مرضی سے تھوڑی پہنچا رہے ہیں. تمہارا کام تو قرآن دیکھو، اللہ کے نبی کو دیکھو، اللہ کو دیکھو. جبرائیل کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو اللہ فرما رہے ہیں قل من کان عدوا لجبریل، آپ ان سے کہیے جبرائیل سے دشمنی لگاتے ہو. فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، وہ تو اللہ کے حکم سے قرآن آسمانوں سے لا کر آپ کے دل پہ ڈالتے ہیں. اللہ کی طرف سے پیغام جو انبیاء علیہ السلام تک پہنچتے رہے ہیں وہ دو طریقے سے پہنچے ہیں. یا تو کان کے ذریعے سے، کان کے ذریعے کوئی پیغام آیا، کسی نے لا کر دیا، آپ نے سن لیا، اس کو لکھ لیا. اور ایک ہوتا ہے پیغام پہنچا سیدھا دل پر اور دل میں وہ محفوظ ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، وہ سیدھا دل پر لا کر رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی یاد ہو جایا کرتی تھی، پھر آپ پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے بھئی یہ آسمان سے قرآن اترا ہے، یہ آسمان سے قرآن اترا ہے. یہاں پہ ایک بات اور میں وضاحت کی عرض کروں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک فتنہ اٹھے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ارشادات کا انکار کرے گا اور کہے گا بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. حدیث کا انکار کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں بتایا ہے اور وہ کہے گا حدیث کیا ہوتی ہے، اصل تو قرآن ہے، قرآن کی بات کرو. جیسے ایک جگہ بیان ہو رہا تھا تو امام صاحب قبر کے عذاب کو بیان کر رہے تھے کہ بھئی قبر میں یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا. تو بیچ میں ایک آدمی اٹھ گیا اور کہنے لگا مولانا صاحب یہ آپ قبر کی باتیں کہاں سے لائے ہیں؟ آپ قرآن کی باتیں کریں، یہ قبر کی باتیں کہاں سے قرآن میں ہیں؟ یعنی وہ در پردہ حدیث کا انکار کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا انکار. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کہاں سے روانہ ہوئے ہیں، چلے ہیں زبان نبوت سے. آپ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کو حدیث کہتے ہیں، جو بات آپ نے زبان سے ارشاد فرمائی اس کو حدیث کہتے ہیں. اور قرآن جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے دل پر، اور قرآن بھی کہاں سے چلا ہے؟ زبان نبوت سے. اب اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے حدیث کا تو حدیث کا تعلق بھی زبان نبوت سے ہے اور قرآن کا تعلق بھی زبان نبوت سے ہے. تو تم اگر قرآن حدیث کا انکار کرتے ہو تو قرآن کا بھی انکار لازم آئے گا، کیونکہ دونوں چیزیں زبان نبوت سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، صحابہ کو بتایا یہ قرآن ہے،
آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمائی یہ حدیث ہے، صحابہ نے دونوں باتوں کو مانا، کیونکہ قرآن براہ راست دل پہ اتر رہا ہے، جاری ہو رہا ہے زبان سے، اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے ارشادات ہیں، آپ کی باتیں ہیں۔ قرآن کو ماننے والا، حدیث کا انکار کرنے والا، دونوں کا تعلق زبان نبوت سے ہے، تو حدیث کے انکار کے ساتھ ساتھ تو قرآن کا انکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ فتنہ ہے جو کہتا ہے کہ میں قرآن کی باتیں کروں، حدیث کو چھوڑو۔ اور حدیث قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ حدیث پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اب اگر ایک شخص کہتا ہے بھئی حدیث پہنچانے والے صحابہ ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے، تو بھئی قرآن پہنچانے والے بھی تو صحابہ ہیں۔ یعنی ایک بنیادی باتیں ہیں، اس طرح کا فتنہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں گھومتا ہے، جو کہتے ہیں حدیث کی باتیں نہ کرو۔ حدیث کا جو مقام ہے بہت عالی اور اونچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، قرآن کا مقام اس سے زیادہ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ حدیث کا اس مقام اس سے نیچے ہے، لیکن دونوں کا ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی حدیث کو انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی کو اللہ فرما رہے ہیں، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل، کہ جو اللہ سے دشمنی لگائے، فرشتوں سے دشمنی لگائے، جبرائیل سے دشمنی لگائے، تو اللہ بھی ایسے لوگوں سے دشمنی لگاتا ہے۔ یعنی اللہ کیا کہتے ہیں کہ میں بھی ایسے لوگوں سے دشمنی کرتا ہوں جو میرے فرشتوں سے، میرے نبیوں سے دشمنی کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ فرماتے ہیں جو میرے دوستوں سے دشمنی کرے گا میں ایسے لوگوں سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے، ان کو ستانے والا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ دو لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اعلان جنگ، ایک اللہ کے بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو ستانے والا، اور دوسرا سود خور۔ ان دونوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ کون جیت سکتا ہے؟ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ فرشتوں سے دشمنی کرنے والا، نبیوں سے دشمنی کرنے والا، جبرائیل سے دشمنی کرنے والا، اللہ بھی اس سے دشمنی کرتا ہے۔ اللہ کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بھی اس سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے۔ تو یہودیوں کے اس سوال پر جو ان کا تھا کہ اگر جبرائیل کی جگہ میکائیل لاتے تو ہم ایمان لے آتے، جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، ہم سے پہلے لوگوں پر عذاب اتارتے رہے، تو اللہ نے فرمایا اگر جبرائیل تمہارے دشمن ہے تو میں بھی تمہارا دشمن ہوں۔ یہ ان کا ایک بہانہ تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، وعدہ خلافی، وعدہ کر کے توڑ دینا، وعدہ خلافی، وعدہ کر کے توڑ دینا، کوئی معاہدہ کیا اس کو توڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو یہود قوم کی عادت ہے، یعنی یہ بری عادت برے لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وعدہ کیا توڑ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے، کیوں نہیں لا رہے؟ تو وعدہ خلافی اللہ فرما رہے ہیں ان کی فطرت میں شامل ہے۔ وعدہ خلافی، وعدے میں مخالفت، بات کر کے مکر جانا، ضد، ہٹ دھرمی، اللہ فرما رہے ہیں برے لوگوں کی عادتیں ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں اگر ان لوگوں میں تھوڑی بھی سمجھ ہوتی اور اگر یہ اپنی کتاب تورات کو صحیح سے مانتے تو یہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے، قرآن کو بھی مانتے۔ کیوں؟ تورات میں اللہ کی کتاب قرآن کا بھی ذکر ہے، اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے۔ اگر یہ اپنی کتاب کو صحیح سے مانتے تو یہ ان دونوں چیزوں کو بھی مانتے۔ جب یہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ اپنی کتاب تورات پر بھی پوری طرح ایمان نہیں لائے، کیونکہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، تورات میں قرآن کریم کا تذکرہ ہے۔ جب تم تورات کو مانتے ہو تو پوری طرح مانو، اس میں تو قرآن کا تذکرہ، مانو قرآن کو، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری خوبیاں ہیں، پیاری علامتیں ہیں، مانو۔ تو معلوم یہ چلا کہ تم تورات پہ بھی اپنی مرضی چلاتے ہو، تم نے اس پر بھی پوری طرح ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی کتاب تورات کو بھی پس پش ڈال دیا۔ تو یہ بری عادتیں جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ تذکرہ فرما رہے ہیں،
وعدہ کر کے مکر جانا، اور پھر یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ یہ تھیں ضد اور عناد پر۔ یہود کو شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ضد تھی، ایک عناد تھا کہ یہ کیوں آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور یہودیوں میں آخری نبی کیوں نہیں آئے، قریش میں سے آخری نبی کیوں آئے ہیں؟ تو اس ضد اور عناد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں سے آج کے درس سے ہمیں چند چیزیں سیکھنے کو ملی۔ پہلی چیز تو یہ کہ سوال کرنا جب بھی ہو تو بہت ضروری سوال ہو تو وہ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، سوال کرنے سے مقصد پہلے واضح ہونا چاہیے کہ مقصد صرف علم میں اضافہ کرنا ہے، یہ مقصد اپنی بڑائی جتانا ہے، یہ مقصد سامنے والے کو پریشان کرنا ہے، تو ایسا سوال کرنے سے رک جانا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو سوال بے مقصد ہو، بے فائدہ ہو، اب جیسے ایک سوال ہے، کسی صاحب نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا ہے، قلم بنانے کے بعد قلم نے سب سے پہلے کیا لکھا ہے؟ یہ ایک سوال چل رہا ہے۔ جو سوالات ہمارے سوشل میڈیا پر چلتے ہیں بیکار قسم کے، لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی ان سوالات کے جواب میں کوئی ثواب نہیں ہے، مقصد سے انسان ہٹ جاتا ہے، بیکار چیزوں میں لگ کر اتنی دیر قرآن کی تلاوت کرتا کچھ ثواب ملتا، درود شریف پڑھتا کچھ ثواب ملتا، بیکار چیزوں کے سوالات کرنے سے اپنا ذہن خراب کرنا ہے۔ تو اس لیے سوال کرنے سے مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میں اس پر عمل کروں گا، میری رہنمائی ہوگی، مجھے صحیح چیز کا علم ہوگا، اس پر میں عمل کروں گا، اس مقصد کے تحت سوال کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو آج کے درس سے ہے سیکھنے کو ملی کہ ہمیشہ وعدہ خلافی، وعدہ کر کے مکر جانا، بات کی اس کے خلاف کرنا، جو کہا اس کے خلاف کرنا، جیسے کرنے کو کہا تھا ویسا نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف کر رہا ہے، یا ضد، عناد، دھوکہ، اس طرح کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ اچھے لوگوں کی عادتیں نہیں ہیں۔ ان بری عادتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں جگہ جگہ حدیث میں کہ وعدہ کر کے مکر جانا، وعدہ کر کے مکر جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ منافق تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھنے والا، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے والا، وہ جو کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے، وہ اپنی زبان پر جو بات کہتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، مکرتا نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کی خوبی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔